الشیطان الا قلیلا۔ قابل قدر جناب صدر، لائق احترام علماء کرام، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، جیسا کہ ناظم جلسہ نے ابھی آپ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج کے اس پر رونق اجلاس میں جس عنوان کی وضاحت کی ذمہ داری میرے ذمے ڈالی گئی ہے وہ ہے علم اور علماء سے تعلق۔ چند چیزیں ہم اپنے صلب موضوع میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، علم کہتے کس کو ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ اہل علم کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، العلم ما قال اللہ وما قال رسولہ وما قال الصحابۃ اولی العرفان۔ علم اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور اسلاف کرام، سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کی معرفت کا اور اقوال کے جاننے کا نام ہے۔ اسی طرح سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علم هو معرفت اللہ ومعرفت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعرفت دین الاسلام بالادلہ۔ علم کہتے ہیں اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت یعنی پہچان حاصل کرنا، اور دین اسلام کو جاننا۔ کیسے؟ دلائل کے ذریعے سے۔ دلائل کے ذریعے سے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ ہے۔ تو ان دونوں ماخذ سے، ان دونوں اصل سے آدمی اگر دین کو سمجھے
سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان کرنے کی کوشش کرے. یہ علم ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ فضل ہے. چنانچہ علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت میں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس کے رسول نے علم یا اہل علم کی تعریف کی ہے یا ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس سے مراد شرعی علم ہے، اس سے مراد دینی علم ہے. اور کیجئے گا، اس سے مراد کون سا علم ہے؟ شرعی علم ہے، دینی علم ہے. کچھ لوگ یہ جھانسا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علم سب کے سب برابر ہے. ہرگز نہیں، سارا علم برابر نہیں ہو سکتا. علم وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. رہی بات دوسری چیزوں کی تو وہ فنون ہے، وہ فنون ہے، وہ علم نہیں ہے. ان کا سیکھنا بھی امت کے افراد کے لیے ضروری ہے، لیکن علم دین کا سیکھنا امت کے لیے یہ فرض عین ہے. اسی کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اتنا علم جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کو پہچانے، جس کے ذریعے سے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرے اور جس کے ذریعے سے وہ عبادت کے طریقوں کو سیکھے، نماز کے احکام اور اس کے مسائل، روزے کے احکام اور اس کے مسائل، لا الہ الا اللہ کے معانی اور اس کے مفہوم، لا الہ الا اللہ کے شروط، لا الہ الا اللہ کے تقاضے، اور اسی طریقے سے جو دیگر عبادات ہیں ان عبادتوں کا طریقہ اور اس کے کرنے کا سلیقہ اور عبادتوں کو صحیح ڈھنگ اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی معرفت حاصل کرنا دلائل کی روشنی میں، یہ اصل علم ہے. یہی اصل علم ہے. اب اس علم کے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر اور ان کے مقام اور ان کی منزلت کو بڑھایا ہے. چنانچہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم کی اور اہل علم کی فضیلت میں اگر قرآن مجید کی یہی ایک آیت نازل ہوتی تو یہ کافی تھی. وہ کون سی آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اللہ کی گواہی، فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی گواہی اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ساتھ اہل علم کا تذکرہ کیا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو اہل علم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خشیت رکھنے والے، دیکھیے دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے خوف اور ایک ہے خشیت. خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف کے معنی کیا؟ ہاں ڈرنا. خوف معنی ڈرنا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تم کو خوف نہیں ہے، تم ڈرتے نہیں ہو. نہیں، میں خوف کھاتا ہوں. خوف کھانے کا مطلب ڈرنا. اور خشیت معنی، خشیت کے معنی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہاں خشیت کا لفظ ہے. کیا معنی خشیت کا؟ دیکھیے خوف کہتے ہیں مطلق ڈرنے کو، چاہے سامنے والے کو آپ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، بس اس کا نام آیا ڈر گئے آپ. اس کو کہتے ہیں کیا؟ خوف. اس کو کہتے ہیں خوف. جیسے ابھی آپ کے سامنے کوئی بے ضرر چیز بھی گرے، ایک سانپ گرے جس کے کاٹنے سے کوئی زہر نہیں پھیلتا، لیکن ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ کنارے ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے؟ بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ بچیں گے. اگرچہ اس کا
علم نہیں ہے ہمیں کہ یہ کون سا سانپ ہے، کیسا سانپ ہے، یہ خوف ہے، مطلق خوف، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو علم کی بنیاد پر ہو، علم کی، جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کو آپ پہچان رہے ہیں تب جا کر کے ڈر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت جو خشیت ہے وہ اہل علم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہے، اللہ کی پہچان ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے اسماء اور صفات کا علم نہیں ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر تو سکتے ہیں لیکن خشیت اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اس کے علماء بنتے ہیں، جو علم والے ہیں، جو علم کو جاننے والے، علم کو سیکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل علم کے مقام اور ان کے مرتبے کو علم کی بدولت بڑھاتا ہے۔ اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، آپ سنتے ہوں گے، جانتے ہوں گے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات آگے بڑھا دوں گا۔ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر، مکے میں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد ابن جبر۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی تفسیر، قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر اگر مجاہد ابن جبر نقل کر دے رہے ہیں تو اس پر آنکھ بند کر کے عمل کر لو، وہ بات صحیح ہوگی۔ مبالغہ کے لیے کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مجاہد ابن جبر جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ مجاہد بڑے عالم ہیں تفسیر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مکہ المکرمہ میں جب درس دیا کرتے تھے تو سریر پہ بیٹھتے تھے، تخت پہ بیٹھتے تھے، اونچے تخت پر، اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے وہ سب نیچے بیٹھتے تھے۔ کہاں بیٹھتے تھے؟ نیچے، تخت کے نیچے۔ لیکن مجاہد ابن جبر جب مجلس میں آتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس جگہ بناتے، سرک جاتے، ذرا سا کنارے ہو جاتے اور مجاہد کو بلا کر کے یہاں بغل میں بیٹھا لیتے۔ ہمیشہ یہ عمل تھا ان کا۔ اب قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مالدار لوگ ہوتے تھے، یہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مجاہد جا کر کے کیسے بیٹھ گیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بغل میں۔ ایک دن، 2 دن، 8 دن، 10 دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کو محسوس کیا کہ ان لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ مجاہد آ کر کے میرے بغل میں بیٹھ گئے، اچھی نہیں لگتی۔ تو ایک روز جب خوب پریشان ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس تو کہا کہ مجاہد میرے بغل میں آ کے بیٹھتے ہیں، اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ سنو، ان هذا العلم، غور سے ان کے الفاظ دیکھیے کہ ان هذا العلم یزید الشریف شرفا، کہ یہ علم شریف آدمی کے شرافت میں اضافہ کرتا ہے، یعنی جو آدمی عزت والا ہے اگر وہ علم حاصل کرے تو اور عزت دار ہو جائے۔ اور وَيَجْلِسُ الْمَمْلُوكَ سَرِيرًا، اور غلام آدمی کو تخت کے اوپر بٹھاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے، کیا ہے؟ غلام آدمی کو تخت کے اوپر بٹھاتا ہے۔ اور ایک واقعہ جانیے آپ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی نقل کیا ہے، کہا کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر کے جا رہے تھے ملک شام، تو راستے میں خط لکھا انہوں نے مکہ کے گورنر کو اور نافع کو، اور کہا کہ مقام عثمان میں آ کر کے میرے سے ملاقات کرو۔ نافع مکہ سے نکل کر گئے مقام عثمان میں ملاقات کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب سے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ نافع، آپ مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، گورنر میں کس کو بٹھایا؟ گورنری کس کو دی؟ اپنا نائب کس کو بنایا؟ تو کہا امیر المومنین ابن ابزہ کو۔ کس کو بنایا؟ ابن ابزہ کو۔ کہا ومن ابن ابزہ، یہ ابن ابزہ کون ہے؟ تو کہا مولم من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا ولیت علی اہل الوادی مولم من موالی، حضرت عمر ابن خطاب نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا کہ مکہ کے رئیس اور شریف لوگوں پر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو گورنر بنا دیا، وہ اس بات کو قبول کریں گے؟ تو نافع نے کیا جواب دیا دیکھیے، کہا یا امیر المومنین انہو عالم بکتاب اللہ
وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِكِتَابِ اللَّهِ کہ وہ کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، اہل علم میں سے ہیں، وَعَالِمٌ بِفَرَائِضِهِ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حلال اور حرام اور علم فرائض، علم میراث کے زیادہ جانکار اور جاننے والے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس وقت فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا إِنَّ هَذَا الْكِتاب إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ الْآخَرِينَ اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے، علم سے جس کا تعلق ہوا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ایک اور واقعہ ہے یہ مکہ المکرمہ کا، یہ سب تمہیدی باتیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں، یہ بتا کے ہم پھر صلب موضوع کی طرف پلٹیں گے۔ مامون مروان ابن حکم خلیفہ اموی ایک مرتبہ آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، طواف وغیرہ سے فارغ ہوئے تو حج کے کچھ مسائل معلوم کرنے کے لیے حضرت عطا ابن رباح سے ملاقات کی کوشش کی۔ عطا ابن رباح کون ہے؟ مکے میں ایک خاتون کے غلام ہیں، کالے کلوٹے۔ عطا ابن رباح، نتھنا بہت، ناک کا نتھنا بڑا، ہونٹ موٹے موٹے، سمجھ رہے ہیں؟ خوبصورت لوگوں کے مقابلے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اللہ کی خلقت کے اوپر کوئی عیب لگا رہے ہیں۔ اب خوبصورت جہاں بہت سارے لوگ ہوں، وہاں ایک کالا کلوٹا آدمی موٹے ہونٹ والا اور بڑا نتھنا والا آ جائے تو دیکھنے میں کیسے لگے گا؟ کہ یہ بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد حرام میں عطا ابن رباح کے پاس پہنچ گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز جب دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ کون؟ مروان ابن حکم، اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے موجود۔ عطا ابن رباح جب نماز سے فارغ ہوئے تو پلٹے ان کے جانب، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک دو مسائل آپ سے پوچھنے ہیں۔ کہا پوچھو، کیا پوچھو گے؟ پوچھا، انہوں نے جواب دے دیا، اور جواب دینے کے بعد عطا ابن رباح کچھ اس طرح سے مڑے کہ ان کے جسم کا پچھلا حصہ یہ خلیفہ کی طرف پڑ رہا تھا، مروان ابن حکم کی طرف، یعنی ادھر گھوم کر کے سوال کا جواب دے دیا اور پھر ایسے گھوم کر کے بیٹھ گئے، پیٹھ ادھر ہو گیا۔ اب بتائیے تو کوئی آدمی بادشاہ کو پیٹھ دکھا دے کتنی بے عزتی محسوس کرے گا؟ آج کل کوئی مسجد کا امام صدر اور سیکریٹری کو پیٹھ دکھا دے تو ہاں کیا ہوگی کیفیت؟ بات جو حقیقت ہے قوم اور سماج کی، یہ ہم بتا رہے ہیں، علم اور علماء کے مقام کو ہم لوگوں نے سمجھا کیسے؟ وہ دیکھیے کیا کیا ہے، ذرا سا کسی بات میں مخالفت کر دے تو دوسرے ہی دن اس کا پتہ گول کر دے کہ چلو نکلو، اب تمہارے جیسے بہت ملیں گے ہم کو، تم ہو کون؟ دراصل ہم لوگوں نے علم اور اہل علم کے مقام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اب جب اس نے پیٹھ گھما دی عطا ابن رباح نے تو خلیفہ اموی جو اس وقت آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، اس نے حد تک عزتی محسوس کی اور اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ چلو اٹھو اٹھو یہاں سے، اور مسجد کے گیٹ سے ابھی باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ بیٹوں کو پکڑ کر کہا کہ بیٹا علم دین حاصل کرنے میں ذرا سی بھی کوتاہی مت کرنا، یہ علم دین ہی ہے کہ جس نے بادشاہ کو ایک کالے کلوٹے غلام کے سامنے رسوا اور ذلیل کیا، اور میں نے اپنی بے عزتی محسوس کی کہ اس غلام نے اپنی پیٹھ مجھ کو دکھا دی، اور میں بادشاہ ہوں اس وقت کا، لیکن اس نے میری بادشاہت کی خاطر نہیں کی، لیکن ہم اس کے علم کے محتاج تھے، اسی لیے یہ ذلت برداشت کرنے کے اوپر بھی ہم مجبور ہوئے، اس کی ذلت، یہ ذلت برداشت کرنے کے اوپر۔ اس لیے علم دین کو حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی کوتاہی اور کمی مت کرنا، پوری محنت کر کے علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ میرے بھائیوں، جب لوگوں کا لگاؤ کتاب و سنت سے تھا، دین سے تھا، اور مجھے کہہ لینے دیجئے جب لوگ حقیقی معنوں میں
اسلام ایمان کی اہمیت کو جانتے اور سمجھتے تھے تو انہوں نے اہل علم کو اپنے ماتھے کا جھومر بنایا تھا، فیصلے وہاں سے لیا کرتے تھے۔ لیکن جب علم کی قدردانی کم کر دی گئی، علم کو دب کر دیا گیا اور خاص طور پر دنیاوی علم کو ہیچ اور نیچا سمجھا جانے لگا، وہیں سے اہل علم کا زوال بھی شروع ہوا اور پھر اس قوم کا زوال بھی شروع ہوا۔ یہ بات آپ لکھ لیجیے۔ اور آپ کو میں بتا دوں، آج آزادی کا دن ہے، اسی مناسبت سے آپ یہ بات بھی جان لیجیے کہ جب انگریز گورا یہاں آیا تھا تو مغلوں کی سلطنت اور حکومت تھی۔ جہانگیر کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر کے، اور سب سے پہلے آپ کے اسی جگہ پہ یہاں سے چند کلومیٹر دور مچھلی پٹنم میں اپنی پہلی آفس ان لوگوں نے قائم کی تھی۔ تو جانتے ہیں ہندوستان میں اس وقت لٹریسی کا ریٹ کتنا تھا؟ کتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے؟ کہ اس زمانے میں 90% سے زیادہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، معلوم تھا ان کو علم، پڑھتے لکھتے تھے۔ اسکول اور کالج کا باضابطہ نظام ایسا نہیں تھا، برگد کے درخت ہوا کرتے تھے، اتالیق مقرر ہوتے تھے اساتذہ، وہ بیٹھ کر کے کوئی بیضاوی پڑھ رہا ہے، کوئی نحومیر پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی فلاں کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھنے کا اور پڑھانے کا یہ نظام اس زمانے میں بھی قائم تھا، اور علم اور اہل علم کی قدردانی اس وقت بھی موجود تھی۔ جب انگریز آیا اس ملک میں تو سب سے زیادہ ٹکر انگریزوں کو جس نے دیا وہ علماء تھے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، صرف بنگال اور مالدہ کے علاقوں میں 3 لاکھ اہل حدیث علماء کو ان لوگوں نے تختہ دار پہ چڑھا دیا۔ نواب سراج الدولہ کی موومنٹ جب شروع ہوئی تو انگریزوں کو ناک و چنے چبانے کے اوپر مجبور کرنے والے جو لوگ تھے وہ اہل حدیث علماء تھے۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کیوں یہ علماء کہاں سے آئے تھے اس وقت، یہ کس طرح سے تھے؟ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب انگریز نے دیکھا کہ یہ علماء ہی ہیں جو قوم کی رہبری کر رہے ہیں، قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں، تب ان لوگوں نے لائف اسٹائل کے نام پر یہ دوسرے علم کو لا کر کے ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا، اور ہم کو یہ سکھا دیا کہ اپنے بچے کو حافظ بناؤ گے، مولوی بناؤ گے تو مسجد کا لوٹا ہو کر کے رہ جائے گا، صدر اور سیکریٹری کی بات سنے گا، ہر نمازی کی بات سنے گا، ذرا 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو کوئی نمازی چاہے مولوی کو ڈانٹ کے نکل جائے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ کدھر چلے جاتے ہیں؟ کیسا ہو جاتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہے معاشرے کی سچائی۔ اور یہ کیسے آئی؟ یہ ایک دن میں نہیں آئی، لائف اسٹائل کے نام پر یہ بتایا گیا کہ جو انگریزی بولے وہ زیادہ عزت کے لائق ہے، جو عربی بولے اس کے پاس کچھ نہیں، قرآن حدیث یہ سب پڑھنا کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علم دین کے نام پہ آج ہم اپنے بچوں کو نورانی قاعدے سے آگے نہیں بڑھا پائے۔ قاعدہ پڑھ لیا بچہ، سمجھتے ہیں عربی پڑھ لیا، دین پڑھ لیا، شریعت پڑھ لیا، اور پھر یہی بچہ جب آپ کے جنازے میں کھڑا ہوتا ہے تو چوپ چاپ منہ با کر کے کھڑا رہتا ہے، ایک دعا تک نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ اس علم کا کیا فائدہ؟ اب بتائیے اس علم کا کیا فائدہ؟ تاریخ اگر آپ دیکھیں اور سمجھیں تو یہ سوال ایک ساتھ نہیں آیا، اس کے پیچھے بہت سارے کارن ہیں، بہت سارے کارن ہیں۔ آج سلیقہ اور طریقہ کون سا ہم اپناتے ہیں؟ ذرا بتائیے۔ ویسٹرن کلچر، اس کو اپناتے ہیں، اور اس سلسلے میں رکاوٹ علماء ہیں۔ تو علماء کو روکنے کا سب سے بڑا بہترین طریقہ ان کے سامنے یہ تھا کہ علماء کی وقاحت کو کم کر دو، ان کے وقار کو گھٹا دو، ان کی عزت کو معاشرے سے نکال دو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی ان کے پیچھے جائے گا نہیں، کوئی ان کی بات مانے گا نہیں۔ ورنہ یوٹیوب پہ وہ انٹرویو موجود ہے، آپ نکال کر دیکھیے۔ آج سے 2 سال پہلے کیرلا کے گورنر سے جب یہ انٹرویو لیا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ مسلمان بچے جو ہیں وہ تقریباً 98% بچے یہ اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں، 2% بچے جو ہیں وہ مدرسے میں جاتے ہیں۔ 2% بچوں کے پیچھے آپ اتنا پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ نصاب چینج کرو، وہاں کمپیوٹر داخل کرو، وہاں عصری تعلیم داخل کرو، ان کو سائنس پڑھاؤ، ان کو انگریزی پڑھاؤ، ان کو فلاں پڑھاؤ، اور 98 کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو، ان کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مدرسے کی اصلاح کی بڑی فکر ہے آپ کو،
تو کیا کہا اس نے جانتے ہیں؟ کہا کہ 90% کو چھوڑو، قوم کے جو رہنما ہیں، قوم کے جو لیڈر ہیں، قوم کے سامنے جو بات کرتے ہیں، جن کے قبضے میں منبر و محراب ہے، یہی 2% ہے. ہمارے راستے کے روڑے ہیں یہ 2%. لہذا ہم ان 2% کے اوپر کام کریں گے. 98 سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سب کے سب ہمارے ہیں، سب کے سب ہمارے ہیں. کیسے ہمارے ہیں؟ اس سے پہلے جب ویٹیکن سٹی میں ان عیسائیوں نے اپنا جب میٹنگ کیا اور کہا کہ ہم نے اتنے کیتھیڈرل کھولے، اتنے کنڈر گارڈنز کھولے اور اتنے اسکول کھولے، مسلمان بدلتا کیوں نہیں ہے؟ تبدیل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو وہاں پوپ جان پال ثانی نے یہ کہا تھا کہ جو اسکول کھولے ہو، جو کالج بنائے ہو، اس پہ پڑھنے والے زیادہ تر بچے کس کے ہیں؟ کہا زیادہ تر بچے انہی لوگوں کے ہیں. صبح صبح لائن لگا کر کے کھڑے ہو کر کے فارم لیتے ہیں حضور، اب بڑی فخر سے بیان کرتے ہیں کہ میرا بچہ فلاں مشنری اسکول میں پڑھتا ہے، I am well educated. یہ کہتا ہے 3 سال کا میرا بچہ ہے، پھر انگریزی بولتا ہے، یہ فخر کرتا ہے. کہا پھر یہ سب میٹنگ ویٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھر سو جاؤ. جن بچوں کو انہوں نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے دل و دماغ میں وہ فکر ڈالیں گے جو اسلام کی روحانیت کو کاٹنے کے لیے کافی ہوگی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، پہلے بچیاں داڑھی سے نفرت کرتی تھی، ایک زمانہ آیا تھا کہتے تھے کہ داڑھی رکھا ہے بچہ ہم نہیں کریں گے شادی. آج داڑھی والے کے دین سے نفرت کر رہی ہے. اب یہ ترقی ہوتا چلا جائے گا اگر ہم نے علم اور اہل علم کے مقام اور اس کے مرتبے کو نہیں سمجھا. تو یہ علم اور اہل علم سے تعلق کیسے بنے گا اور اس کے اسباب کیا ہوں گے؟ اب آئیے اس کی طرف لوٹتے ہیں. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، غور سے اس آیت کو سنیے. کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں. اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ اولی الامر سے مراد نمبر 1 پہ اہل علم ہیں. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اہل علم جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ہیں، جو کتاب و سنت سے سیراب ہونے والے ہیں. وہ نہیں، آج یہ بھی ایک چلن عام چلا ہے کہ 2-4 کتابیں کوئی پڑھ لیا، ٹوپی لگا لیا، داڑھی رکھ لیا، وہ فتوے دینے کے لائق ہو گیا، اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم عالم ہو گئے. ایسا نہیں. وہ آدمی جس نے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے ذانب تلمستا کیا ہو اور حدیثوں کو سبقاً اور قرآن مجید کی آیتوں کو فرداً اہل علم سے سیکھا ہو اور اس کی علم حاصل کی ہو، ایک وقت لگایا ہو اس کے اوپر. آج سیلف اسٹڈی معاملہ چلا ہے. کہاں پڑھے ہوئے آپ؟ کہا نا ہم کہیں نہیں پڑھا ہے، سیلف اسٹڈی ہو گئے. اچھا، تو سیلف اسٹڈی والے ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ علاج کروائیے گا. بولے بھائی میں کہوں کہ مجھے طب کے بارے میں جانکاری ہے، میں بخار کا علاج کر سکتا ہوں، سردی کھانسی کا علاج کر سکتا ہوں، پیٹ درد کی دوا لکھ سکتا ہوں، بدن ہاتھ درد کی دوا لکھ سکتا ہوں، لاؤ میں دوا لکھتا ہوں، آپ آئیے گا میرے پاس. بولے بھائی آئیے گا. کیوں نہیں آئیے گا؟ کیوں نہیں آئیے گا؟ کیونکہ آپ کو اپنی جان کی فکر ہے. میں دوا لکھوں گا تو پتہ نہیں صبح اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گے رات کو کھا کر کے. جان کی فکر ہے لیکن دین کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے کہ کوئی منہ اٹھا کر کے کھڑا ہو گیا، ایک کیمرہ خرید کر کے سامنے فتوے دینے لگا، آپ اس کے پیچھے بھیڑیوں کی طرح دوڑ پڑے، بھیڑوں کی طرح دوڑ پڑے. یہ تک پتہ نہیں کیا کہ اس نے علم کہاں سے سیکھا، یہ کہاں سے جانکاری حاصل کیا، یہ بول رہا ہے اس کا بیس کیا ہے، اس کے پاس دلائل کیا ہے. میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم نے علم دین کو معذور کیا اور لولا لگڑا بنا دیا، کہ اسی طریقے سے ہم نے دین کو بھی لولا لگڑا کر کے چھوڑ دیا. ہر ایک سے جس سے چاہے ایرو گہرے نتھو کہلے سے دین سیکھنے کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تباہی سیکھتے ہیں، بربادی سیکھتے ہیں، اصلاح کے بجائے افساد اور فساد کے طریقے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے کون کون مراد ہیں؟ اولی الامر سے مراد سب سے پہلے نمبر پہ علماء ہیں، دوسرے نمبر پہ حکام ہیں،
بادشاہ ہیں، سلاطین ہیں، کہا کہ ان کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا بھرب کا استعمال کیا اور رسول کی اطاعت کے ساتھ بھی لفظ اطیعوا ورب کا استعمال کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اولی الامر کے ساتھ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم چاہے کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مطابق ہو۔ چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات کے مخالف ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ چاہے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ ہے تعلق، اور تعلق کا یہ رشتے کی یہ بنیاد ہے کہ کوئی بھی کتنا بڑا سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے بات کی مخالف ہے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ سمجھ گئے جی؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل علم کے سے چمٹنے اور ان سے لڑنے کا حکم دیا۔ ایک اور آیت کریمہ ہم نے سورہ نساء کی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اگر کوئی خوف کا معاملہ ان کے پاس آتا ہے، کوئی امن کا معاملہ ان کے پاس آتا ہے، یہ اس کو لے کر کے اڑ پھرتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر یہ رسول کی طرف لوٹاتے، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اہل علم کی طرف لوٹاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس معاملے کی حقیقت ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ اس کو اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، دیکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تو نازل ہو گئی، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آخر معاملہ کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، کیا معاملہ تھا؟ تو کہا ایک روز دیکھا کہ حضرت عمر تنہا جا رہے ہیں، اکیلے، میں پیچھے ہو لیا، میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں کنارے جا رہے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو ساتھ میں نے لوٹا اور پانی بھی لے لیا تاکہ جب ضرورت سے فارغ ہو کر کے آئے تو وضو بنانے کے لیے، ہاتھ دھونے کے لیے ہم پانی گرانے ہوں گے۔ تو کہا ویسے ہی کیا، اور جب حضرت عمر فارغ ہو کر کے آئے اور ہاتھ دھو رہے تھے تو ہم نے ہاتھ دھلا دیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ دھلاتے ہوئے عمر ابن خطاب سے پوچھا کہ چچا ایک بات پوچھیں، اس کا جواب دیجئے گا؟ کہا کہ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے بتاؤ۔ کہا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا پس منظر ہے؟ کہا کہ اچھا، بڑی اچھی بات تم نے پوچھی۔ کہا دیکھو میں اور ایک انصاری آدمی یہ دونوں باری لگائے ہوئے تھے، غور سے سنیے گا، کہا دونوں باری لگاتے تھے، ایک دن میں بازار جا کے محنت مزدوری کرتا اور دوسرے دن وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جاتا، میں رسول اللہ کے دربار میں بیٹھتا اور جو باتیں میں سنتا شام کو اس کو بتا دیتا اور جو وہ سنتا شام کو مجھے بتا دیتا۔ ایک روز باری اس کی تھی، رات کافی گزر چکی تھی، آدھی رات کو میرے ساتھی نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، ایسا کھٹکھٹایا کہ جیسے لگتا ہے کوئی انہونی ہو گئی ہو، بڑی ہڑبڑاہٹ کے شکار تھے وہ۔ کہا دروازہ کھولا، کہا پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا ان دنوں میں مدینے میں عثمان والے حملہ کرنے والے تھے، غسانی حملہ کرنے والے تھے۔ تو کہا کیا غسانیوں نے حملہ کر دیا؟ کہا نہیں، غسانیوں کے حملے سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ کہا کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ کیا کہا؟ ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی تھی، ام المؤمنین حضرت حفصہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور کہا کہ اس سے چند دن پہلے بیٹی کو جا کر کے سمجھایا تھا کہ اے بیٹی، اپنے پڑوسن کے معاملے میں تم دھوکے میں مت پڑنا، اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ افضل ہے اور وہ بچی تم سے زیادہ افضل ہے، یہ میں سمجھایا تھا۔ بہرحال جاتے ہیں، چادر لیتے ہیں، کھٹی پہ چادر لٹک رہی تھی، لپیٹتے ہیں اس کو جیسے تیسے، آدھی چادر زمین پہ گھسٹ رہی ہے، آدھی چادر جسم کے اوپر ہے۔ مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ کہا رسول اللہ کہاں ہیں؟
کہا کہ اوپر چڑھے ہوئے ہیں مچان پہ، فرسٹ فلور پہ ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہیں. تو گئے، یہ حضرت بلال کو بٹھا رکھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی آئے تو بغیر اجازت کے اس کو اندر داخل ہونے نہیں دینا. انہوں نے کہا کہ بلال جا کر کے کہیے کہ عمر ابن خطاب آئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت بلال آئے، کہا کہ میں نے اجازت طلب کی لیکن آپ نے جواب نہیں دی. ایک مرتبہ ہوا، دو مرتبہ ہوا، تیسرے مرتبہ حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا کہ بلال کیوں نہیں کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آیا ہوا ہوں، نیچے کھڑا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اتنے زور سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آواز پہنچ جائے، جان بوجھ کر کے زور سے کہا. تب اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. گئے تو دیکھا کہ ایک چٹائی ہے، چمڑے کا ایک تکیہ ہے جس پہ کھجور کے کھال اور اس کی کھجور کے چھال اور اس کی پتیاں بھری ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ٹیک لگا کر کے لیٹے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کو آتا ہوا دیکھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے تو چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر کے اوپر پڑی ہوئی تھی. حضرت عمر نے دیکھا تو دیکھ کر رونے لگے. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا ریشمی بستروں کے اوپر سویا کرتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا یہ معاملہ ہے. اور باتیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. دیکھا کہ ذرا اب مزاج ٹھیک ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کچھ کم ہوا. تب حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دیا ہے؟ طلاق دے دیا آپ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا، ہم نے طلاق نہیں دیا. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ أَنَا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں تھا جس نے اس خبر کی استنباط کی تھی. لوگ سب کے سب خاموش تھے، رسول اللہ کے پاس جا کر کے معاملے کی حقیقت معلوم کرنے والا میں تھا. کیا سمجھے اس سے؟ اگر معاشرے میں کوئی بات پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف کا معاملہ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ جانکار لوگوں کی جانب رجوع کرے، پلٹے اس کے جانب، حقیقت حال کو معلوم کرے. آج جیسا نہیں کہ واٹس ایپ پہ کوئی ایک خبر دیکھ لیا، کسی دیوانے نے، کوئی پاگل نے کوئی ایک بات نشر کر دی اور اس کو 10 گروپ میں بھیجنا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر اس کو نہیں بھیجیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ نہیں معلوم ہے حقیقت کیا ہے، بتانے والے مرچ مسالے لگا کر کے بیان کرتے ہیں. اور ایک بات آپ جان لیجئے کہ جہاں اہل علم کو چھوڑا جائے گا اور ان سے باتیں نہ لی جائیں گی، ان کی کتاب و سنت سے مبرہن دلائل سے مبرہن باتیں، تو معاشرے کے اندر انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے. اور امت میں یہ اصول دے رہا ہوں، امت میں جب بھی کبھی فتنہ آئے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا، تو سب سے پہلے اہل علم کو سائٹ کیا جائے گا، کنارہ کیا جائے گا. کیونکہ فتنہ اپنے خونی پنجے اس وقت تک نہیں گاڑ سکتا جب تک راسخین فی العلم موجود ہیں. وہ امت کی اصلاح کرتے رہیں گے، امت کی چول پکڑے رہیں گے. لیکن جیسے علماء کو سائٹ کر دیا جائے، فتنہ سرایت کر جائے گا اور پھر گھر فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے. اس کی ایک دلیل، اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا طور پہاڑی کے اوپر تورات دینے کے لیے، تو آپ نے قوم میں اپنا نائب مقرر کیا. کس کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام مقرر کیا، جو نبی تھے. ہارون کون تھے؟ علیہ السلام نبی تھے. نبی کو اپنا نائب مقرر کر دیا، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری جن کو تھی قوم میں، وہ کون تھے؟ بولیے. حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام مقرر کیا اور چلے گئے. جیسے حضرت موسیٰ گئے، بدبخت سامری جادوگر نے لوگوں کو کہا کہ اپنے گہنے لے آؤ، اور اس کو پگھلا دیا اور بچڑے کی ایک شکل بنا کر کے، اور اس میں روایت کے اندر تھوڑا کلام ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کا ذکر کیا ہے، کہا کہ حضرت جبریل جو آئے تھے ان کے قدموں کے گھوڑے کے سم کے نیچے سے مٹی لے کر کے اس نے جمع کیا تھا. اور بہرحال جو معاملہ رہا ہو،
کا بچڑا بنانے کے بعد جب اس نے بچڑے کے اوپر وہ مٹی ڈال دی تو بچڑے سے آواز آتی تھی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. قرآن نے یہ بات ذکر کیا کہ اس سے آواز آتی تھی, بچڑے کے بولنے کی آواز آتی تھی. بہرحال سامری نے کیا کہا؟ هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ, یہ تمہارا رب ہے اور موسیٰ کا معبود ہے. فَنَسِي, موسیٰ بھول گئے اور وہ طور پہاڑی کے اوپر چلے گئے. اصل رب کون ہے؟ یہ بچڑا, یہ عبادت کے لائق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب جب ہارون علیہ السلام نے روکا تو قوم والوں نے کیا کہا؟ اے ہارون کنارے ہو جاؤ, چلو تمہاری بات نہیں چلے گی, تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. جب بھی قوم پہ فتنہ آتا ہے تو سب سے پہلے قوم اپنے ہمدرد لوگوں کو کنارے کر دیتی ہے. ہارون علیہ السلام سے بڑا ہمدرد اس وقت بنی اسرائیل کے لیے کون ہو سکتا تھا؟ بتائیے, کوئی ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا تھا. ہارون نے جب زبردستی کی علیہ السلام تو کہا کہ جان سے جاؤ گے, چپ چاپ کنارے بیٹھو, آج تمہاری بات نہیں چلے گی, آج سامری کی بات چلے گی, یہ جو کہے گا وہی سب صحیح ہوگا. جبکہ سامری کو اللہ کے بارے میں زیرو معلوم اور اللہ کی شریعت اور دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں, لیکن جتھا اس کا مضبوط تھا, فالوورز اس کے زیادہ تھے, تو قوم پاگل بن کر کے اس کے پیچھے دوڑ گئی. اب موسیٰ علیہ السلام جو طور پہاڑی پر تھے, اللہ نے خبر دی ان کو, لیکن حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الخبر کالمعائنہ, خبر جو ہے وہ آنکھ سے دیکھی جیسی چیز کی طرح نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ وہاں سے آئے, تختیاں لیے ہوئے تھے توریت کی. جب قوم کو دیکھا کہ بچڑے کے سامنے عبادت کر رہی ہے, سجدے کر رہی ہے, اتنے ناراض ہوئے کہ تختیاں وہیں پہ رکھ دی اور بھائی کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑ کر کے گھسیٹا. یا ہارون ما منعک, اے ہارون تمہیں کون سی چیز روکنے والی تھی؟ قوم کو دیکھا کہ گمراہ ہو جا رہے تھے, تم چپ چاپ بیٹھے رہے. کہا کہ یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میرے ماں جائی بیٹے, میرے داڑھی کے بال کو نہ پکڑو, میرے سر کے بال کو پکڑ کر نہ گھسیٹو, کہ قوم مجھ سے خفا ہو گئی اور قوم نے مجھ سے انحراف کیا. وَكَادُوا أَن يَقْتُلُونَنِي, اور قریب تھا کہ وہ مجھ کو قتل کر دیتی, مجھ کو مار دیتی. اب میں کیا کرتا؟ میں خاموش ہو گیا. اور جیسے حضرت ہارون کو سائٹ کیا گیا تو قوم بچڑا پرست ہو گئی, فتنوں کے اندر مبتلا ہو گئی. اور پھر جانتے ہیں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا ہے وہ انقریب اس دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو عذاب سے دوچار کرے گا. کہا کہ سنو, اب تمہاری توبہ قبول ہونے کی ایک ہی شکل ہے کہ تم آپس میں تلواریں لو اور ایک دوسرے کو قتل کرو. صبح سے لے کر شام تک 70,000 بنی اسرائیل نے اپنی گردنیں کٹوائی, تب جا کر کے ان کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قبول کی. یہ ہے اہل علم کو سائٹ کرنے کا نتیجہ, یہ ہوتا ہے اہل علم کو الگ کرنے کا نتیجہ, یہ ہوتا ہے اہل علم کے باتوں کو جو کتاب و سنت سے مبرہن ہے اس کو نہ ماننے کا نتیجہ. قوم ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر چلی جائے گی. لہذا میرے بھائیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم اور اہل علم کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھیں, خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مدارس کا قیام کریں, دین کا غلغلہ مساجد کے اندر کریں, دروس کا قیام ہو, دروس کا نظام ہو, علم دین کو عام کیا جائے, ہر کس و ناکس تک دینی تعلیم کو پہنچانے کا کام کیا جائے, شریعت کو سمجھایا جائے, شریعت کی باتیں لوگوں تک عام کی جائیں. ورنہ وہی ہوگا کہ ہم نام کے صرف مسلمان رہ جائیں گے, اسلام کی روحانیت ہمارے نزدیک کچھ بھی باقی نہیں رہے گی, ہر چیز ختم ہو کر کے رہ جائے گی. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے علم اور اہل علم کے مقام کو بلند کیا ہے. ضروری ہے کہ ہم اس مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں چند باتیں سلف کے اقوال سے ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے.
علماء کے سلسلے میں ہر کس و ناکس کوئی بھی ہو جس کو شریعت کا ایک ذرہ برابر علم نہیں ہے، الف با تا سا تک نہیں پڑھ سکتا، لیکن مولوی کے اوپر اس کو بولنے کے لیے بولیے تو نیوز اینکر سے بھی زیادہ فرراٹے سے بولے گا، خود بولتا ہے فلاں ایسا فلاں ایسا، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ لوگ خطبے سن کر کے تقریر سن کر کے عالم کے علم کی قیمت لگاتے ہیں، اس پاس کتنا علم ہے۔ اگر اچھا بول لینا یہ علم کی معیار ہے تو ٹی وی پہ چمن پراس کا جو ایڈ دیتا ہے اس سے اچھا کون بولے گا؟ بولیے ہاں جی، کولگیٹ کی جو ایڈ بتاتا ہے اس سے اچھا کوئی بولے گا؟ تو پھر ضرورت کیا؟ وہی لوگ کو بلائیے، ممبر و محراب دے دیجئے، وہی سب آپ کو سنایا کریں گے، وہی سب بتایا کریں گے۔ مطلب ہر چیز میں ٹویسٹ چاہیے، ہم کو چسکا چاہیے، جہاں چسکا ملے وہاں مسکا ملے، ورنہ پھر یوں ہی ہے نا، اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو کچھ نہیں آتا، ایسے کو کچھ نہیں آتا۔ جان لیجئے سلف نے کہا ہے لحوم العلماء مسمومہ، غیبت کسی کی بھی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن علماء کی غیبت کرنا زہریلا گوشت کھانا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور اس کی عاقبت اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی، یہ بات جان لیجئے۔ لہذا اہل علم سے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توقیر کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، اور کتاب و سنت کی جو باتیں وہ بیان کرتے ہیں اس کو ہم سنیں، مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک اور بات جس کی جانب اشارہ کرنا بہت زیادہ ضروری تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہم بتا دیتے ہیں۔ دیکھیے اتنے مدارس قائم ہیں، آج مدارس اس قدر قائم ہیں، لیکن جو مدارس سے ریٹرن ملنا چاہیے ہمیں، جو علماء حاصل ہونے چاہیے، جو قوم کی کردار سازی کے لیے اپنی خدمات دیتے، یہ نہیں آ پا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے ذرا آپ بتائیے، کیا سبب ہے؟ کیا سبب ہے؟ کوئی بتائے؟ اذان کا وقت ہو گیا، کب ہے؟ 5 منٹ ہے، 5 منٹ کی بات ہی ہے، بس اتنے میں ختم کر دیں۔ بھائی قرآن سے ہم کو محبت ہے یا نہیں؟ بولیے بولیے۔ حدیث سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے جی۔ تو جو کتاب و سنت کی بات سیکھتے اور سکھاتے ہیں ان سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، پھر مولویوں کو حقیر کیوں کیا؟ اب اس سے بڑی حقارت علم اور اہل علم کی کیا ہوگی کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ایک عالم دین اپنے جیب میں بال بچوں کو چھوڑ کر کے رسید لے کر کے سیٹھوں کے دروازے پہ دستک دینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ ہم علم اور اہل علم سے کی تعلق کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں علماء کا یہ دکھڑا بھی سن لیجئے کہ جب آپ جس چلچلاتی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنا تک گوارا نہیں کرتے، ایک عالم اپنے گھر کو چھوڑ کر دور دراز کے مقامات کو سفر کرتا ہے، ریزرویشن ملا کہ نہیں ملا، جرنل بوگی میں بیٹھ کر کے کہاں روزہ کھولے گا، کہاں افطار کرے گا، پانی پی کر کے افطاری کرتا ہے، کبھی کیلا کھا کر کے سحری کرتا ہے، وہ آ کر کے پیسے جمع کر کے قوم کے بچوں کے لیے یا قوم کے لوگوں کے لیے وہ لیڈر تیار کرنے کی کوشش کرتا ہے جو شرعی لیڈر ہے۔ علماء کو ہم نے بھیک منگا بنا دیا، سیٹھوں کا گداگر بنا کر کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم کو یہ امید ہے کہ یہ ہم کو قوم کا رہبر دیں گے۔ ہاں بولیے، قوم کا رہبر دیں گے۔ اب جا کر دیکھیے سعودی عرب میں جو جتنا بڑا عالم ہے وہ اتنا بڑا مالدار ہے، اور اس ہندوستان کی بڑمبنا یہ ہے، یہاں کی سب سے بڑی میرے بھائیوں مصیبت یہ ہے کہ عالم دین جو آپ کو ملے گا وہ غریب ملے گا۔ کیوں غریب ملے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس نہ دین کی قدر ہے، نہ شریعت کی قدر ہے، نہ ایمان کی قدر ہے، نہ اسلام کی قدر ہے۔ ورنہ جو اسلام و ایمان کی قدر کرنے والا ہوتا وہ اسلام اور ایمان کے سپاہیوں کو مجبور محض بنا کر کے چھوڑ دیتا۔ بولیے، ذرا سی تنخواہ بڑھانے کی بات آ جائے تو لوگوں کے سر میں بل پڑ جاتا ہے، مولوی کو
اتنا تنخواہ دے رہے ہیں. مولوی صاحب اگر گاڑی خرید لے تو پھر کہاں سے خرید لیا؟ یہ کر لے تو یہ کہاں سے کیا؟ وہ کر لے تو وہ کہاں سے کیا؟ یہ اعتراضات ہیں یا نہیں ہے؟ ہاں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ چنانچہ میرے بھائیوں، جب تک یہ چیزیں ختم نہ کی جائے گی اور علماء سے اپنا تعلق مضبوط نہ کیا جائے گا، تب تک یہ معاملہ ہمارا درست نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ایک بات یہ بھی کہ علماء کو بھی اپنے کردار کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. عالم اگر وہ بن گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم آپ کی غلام ہے. آپ قوم کے خادم ہیں. قوم کا سربراہ وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ قوم کا حاکم ہوتا ہے. ہم جو بات کہہ دیے پتھر کی لکیر گھیتلی کھینچ دیا، نہیں ہوگا. پھر قوم کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا، میری بات نہیں مانی گئی، تم ادھر ہو جاؤ تم ادھر ہو جاؤ. یہ کرنے والا بھی عالم ہے. اور عالم کا مقام ہٹانے والا عوام کی نگاہ میں عالم سے بڑا کوئی دوسرا نہیں ہے. علماء نے یوں ہی اس کی قدردانی نہیں چھوڑی ہے. سیاست کے میدان میں آ جائیے تو علماء کی آپس کی جو دشمنی ہے وہ سیاست داں بھی شرما جائے. وہ بھی پارلیمنٹ میں لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن کینٹین میں جب آتے ہیں تو ساتھ بیٹھ کر کے چائے پیتے ہیں، سنیکس کھاتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں. لیکن مجال ہے کسی عالم کا کسی عالم سے اختلاف ہو جائے، وہ اس کے ساتھ خاندان کو بد دعا دیتا ہے اور ساتھ خاندان سے دشمنی نبھاتا ہے. یہ حالت ہے آج. تو کمی صرف ایک جانب سے نہیں ہے، دونوں جانب سے ہے اور دونوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ ایک بادشاہ 100 سال میں جتنی خرابی پیدا کر سکتا ہے، ایک بگڑا ہوا عالم 1 سیکنڈ میں اتنی خرابی پیدا کر دے گا. اور اسی لیے ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو جواری کے پاس، شرابی کے پاس بے دین کاہے کو بھائی آ جاؤ ادھر یار، ہو گئی میری تقریر ختم ہو گئی، آ جاؤ ٹھیک ٹھاک تو چل رہا تھا بھائی، کیوں گئے؟ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی تقریر، بیچ میں جا کر کے انگلی شروع کر دیا. اب آپ کو بند کرنا تھا تو کہہ دیتے ہم بند کر دیتے. کیا بول رہے تھے بھائی؟ ہاں ہم اپنے بچے کو لے جا کر کسی جواری شرابی کے پاس بیٹھا دیں، لیکن ہم اپنے بچے کو لے جا کر کسی بدعتی کے پاس نہیں بیٹھائیں، کیونکہ یہ دین کو ڈھا دے گا، یہ دنیا ہی ڈھائے گا. برائی کرے گا، اگر مومن ہے تو برائی کو برائی سمجھ کے کرے گا، کبھی توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی تو دونوں طرف سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام بھی زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.